بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مذہب کا بنیادی کام انسان کی رہنمائی کرنا ہے، اندھیرے میں بھٹکنے سے بچانا اور روشنی کی طرف اسے لے جانا تاکہ وہ ہدایت کے صحیح راستے پر چل سکے۔ قرآن کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اس میں غور اور فکر کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کے ذریعے سے انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی سے انسان دین اور دنیا کے سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور اسی سیدھے راستے کو صراط المستقیم کہتے ہیں۔ شیطان، جس نے اللہ سے قیامت تک اپنے وجود کی مہلت حاصل کر رکھی ہے، وہ بھی انسان کو بہکانے کے لیے اسی سیدھے راستے پر موجود رہتا ہے، مگر اس کا اختیار انسان پر صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اسے راستے سے بہکانے کے لیے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جب ایک شخص اللہ کے کلام قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے، تب شیطان اسے اس کام سے روکنے کے لیے طرح طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اپنے کسی ساتھی کے ذریعے اسے کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنے سے گمراہی حاصل ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے یہ میسج لوگ فارورڈ کر رہے تھے کہ اسے جدید تکنیک یا موبائل سے مت پھیلاؤ، کیونکہ جب میسج ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کو مٹانا۔ اس لیے اپنے بندوں کو شیطان کی چال سے بچانے کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، قرآن کو سمجھنے کے فائدے اور اسے نہ سمجھنے کے نقصان پر غور کیجئے، پھر رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے کلام کو سمجھنے سے روکتے ہیں، انہیں پہچانیے کہ وہ کس کے ساتھی ہے۔ عوام کا حال تو یہ ہے کہ لوگ آ گئے ہیں رہنما کی چالوں میں، خوف تھا اندھیروں کا، لٹ گئے اجالوں میں۔ قرآن کی پکار کو سنیے، ذرا سوچئے، کیا آپ کے دل میں بھی شیطان نے اپنے کسی ساتھی کے ذریعے قرآن کے بارے میں یہ وسوسے پیدا کیے ہیں؟ پھر خود کا جائزہ لیجئے کہ اللہ کے کلام قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ والسلام۔